السلام علیکم اور آداب ناظرین، میرا نام کامران احسن ہے اور آپ کو آج کل کے حالات کو اندازہ ہے کہ کس قدر بوریت ہے، چاروں طرف کوئی ایکٹیویٹی ہو نہیں سکتی۔ تو میں اتفاق سے پہلے اتنا میں نے کبھی یوٹیوب نہیں دیکھا، لیکن ان دنوں وقت گزارنے کے لیے میں یوٹیوب کا سہارا لیا اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس یوٹیوب میں کتنے بہترین مختلف اچھے پروگرام، برے تو آتے ہی ہیں، بہت سارے اچھے بھی آتے ہیں جو ہمارے ثقافت سے اور شعر و شاعری اور ادب سے جس کا لگاؤ ہو۔ تو مجھے تھوڑے سے شعر و شاعری سے ہے شوق، مجھے سننے کا بھی اور سنانے کا بھی۔ میں خود شاعر تو نہیں ہوں، لیکن پھر بھی اچھے اشعار جو ہیں نا، وہ میں چاہتا ہوں کہ اگر مجھے سننے کو ملے تو میں سنوں گا، اور میرے اپنے حافظے میں جو کچھ اگر ہیں تو ان کو میں سنانا بھی چاہتا ہوں۔ تو اس سلسلے میں یہ پروگرام شروع کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کی پسندیدگی کا اظہار ہوا، اور وہ یوں ہوگا کہ آپ اگر اس چینل جو میں اپلوڈ کروں گا اسے آپ سبسکرائب اور لائک کریں تو میری ہمت افزائی ہوگی، تو پھر میں دوبارہ ہی بناؤں گا۔ اور اس میں کوشش یہ کروں گا کہ اس میں کوئی ایسی قید نہیں کہ نظمیں سناؤں گا یا صرف غزلیں، مختلف کوئی ایک شعر، کبھی کبھی پوری غزل، کبھی پوری نظم، کبھی آدھی، جو بھی جو مجھے یعنی یاد ہوگا اور جو میرے پسندیدہ ہوں گے، تو اس کو ذرا میں پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے اگر توقعات کچھ اور ہیں تو اس میں آپ کو کسی قسم کے توقعات میں خلل نہ پڑے۔ تو میں اس کا نام رکھنا چاہ رہا ہوں اس بزم کا جو چھوٹی سی اشعار کے آئینے میں۔ مجھے یہ اچھا لگا کہ اشعار کے آئینے میں ہوتا یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب کبھی انسان کچھ عجیب موڈ میں ہوتا ہے اور کوئی اچھا شعر سننے کو مل جائے نا، تو اس کے چہرے پہ ہنسی آ جاتی ہے، اور وہ اس وقت کی جو وقتی جو کشمکش ہے اس سے وہ نکل آتا ہے، اور اس کے ذہن پہ بڑا اچھا اثر پڑتا ہے۔ اور میرے ساتھ یہ وقتاً فوقتاً بہت ہوا ہے ابھی پچھلے۔ تو جو کچھ مجھے ملا ہے میں اسی کو واپس میں ایک طرح سے لوٹانا نہیں چاہ رہا ہوں، بلکہ ریسیپروکل بیسس جس کو کہتے ہیں نا، اس میں چاہ رہا ہوں کہ میں بھی لوگوں کی کوئی دلجوئی کروں۔ شاید میرے مطلب میرے اپنے اشعار تو نہیں ہوں گے، لوگوں کو ہوں گے، تو اس سے شاید لوگوں کا دل بہل جائے اور لوگ اس سے پسند کرنے لگیں، ٹھیک ہے نا۔ تو میں اس کی شروعات جو ہے میں کرنا چاہوں گا، ایک دعائیہ نظم ہے میر انیس کی، اس سے شروع کرتا ہوں کہ یارب چمن نظم کو گلزار ارم کر، ہے ابر کرم خشک زراعت پہ کرم کر، تو فیض کا مبدع ہے توجہ کوئی دم کر، اور گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر، اور جب تک یہ چمک مہر کے پرتو سے نہ جائے، عقلی میں سخن میرے قلم رو سے نہ جائے۔ اچھا، اس کے بعد یہ نظم تو بہت لمبی ہے، یعنی کافی لمبی ہے۔ یہ تو میں نے ایک تھوڑا سا جو ہے نا شروعات کے لیے کہ اپنی روانی بھی ہو، کچھ گلے کی بھی، اور کانفیڈنس بھی بلڈ کرنا، اس لیے کہ پہلا اتفاق ہے میرا جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں، یا دوسرا ہے۔ اس کے بعد اس لیے کہ یہ شعر و شاعری ہماری جتنی بھی ہوگی اردو زبان میں ہوگی، تو میں یہ مناسب سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے جوش ملی آبادی صاحب کی ایک اردو پہ جو نظم ہے وہ میں آپ کو سناؤں۔ اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن مجھے بھی شوق ہے کہ میں خود بھی اس کو ایک دفعہ لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ تو جو صاحب فرماتے ہیں اردو زبان کے اس سے متعلق کہ ندی کا موڑ چشمہ شیریں کا زیر و بم، ندی کا موڑ چشمہ شیریں کا زیر و بم، چادر شب نجوم کی شبنم کا رخت نم، موتی کی آب گل کی مہک ماہ نو کا خم، ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، کتنے حسین افق سے ہویدا ہوئی ہے تو، لہجہ ملیح ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا، صحت زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا، آزاد شعر ہوں کہ گرفتار ہوں تیرا، اور تیرے کرم سے شعر و سخن کا امام ہوں، اور شاہوں پہ خندہ زن ہوں کہ تیرا غلام ہوں۔ تو اس کے بعد اب میں آغاز کرتا ہوں۔ شروع جو میں پہلا شعر آپ کو سنانے والا ہوں یہ ہمارے والد صاحب کا ہے، مرحوم کا، اور ان کی کوئی مطلب کتاب چھپی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن ان کو شوق تھا، گھر پہ ہمارے مشاعرے بھی ہوتے تھے، تو ان کا بہت تھوڑا سا شعر مجھے یاد ہے۔ تو اس میں سے ایک اس وقت جو برجستہ یاد آ رہا ہے، والد صاحب فرماتے ہیں کہ عشق کے بحر میں کتنے طوفاں اٹھے، غرق اس میں ہوئے سب سفینے مگر،
موج و گرداب سے کھیلتی بے خطر، کشتی آرزو تھی کہ چلتی رہی۔ اس کو پینے کی ضد، اس کو پینے سے کج، فیصلہ کون کس کی سنتا مگر، شیخ بکتا گیا رند پیتے گئے، پارسائی کھڑی ہاتھ ملتی رہی۔ یہ ہمارے والد تھے، مستر ان کا تخلص تھا۔ میں ڈھونڈوں گا اگر ان کی کہیں مجھے ڈائری ہے جس میں ان کے اور بھی اشعار ہیں۔ تو یہ میں اپنے ایک بزرگوں کو جو ہے نا ایک وہ دینے کے لیے کہ بھی کسی چیز کا آغاز میں کر رہا ہوں تو میں ان کو بھولا نہیں ہوں۔ اور اس کے بعد جو ایک اور شعر مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے، اتفاق سے وہ بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ ہمارے سسر ہیں، مرحوم اثر تخلص کرتے تھے۔ ان کا ایک شعر مجھے پسند ہے تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ہوئی سرخ آنکھیں تو یاروں نے سمجھا، نشہ اپنی منزل کو پہنچا ہوا ہے۔ بھرم رہ گیا کھل کے برسے جو بادل، اثر بہہ گئے مل کے پانی میں آنسو۔ آنسو کا ہے، میں پوری یہ غزل ہے اور بہت ہی واقعی اچھی ہے۔ کسی وقت اگر یہ بھی مل گیا مجھے تو میں ضرور آپ تک پہنچاؤں گا۔ اور اب اس لیے کہ شعروں کا سلسلہ چل پڑا ہے تو مجھے ہمارے والد کے زبانی میں سنا کرتا تھا، ایک وحشت صاحب ہوتے تھے تو دہلی کے، لیکن کلکتے میں شاعری کی بہت زبردست۔ تو ان کا شعر ہے کہ اتنا بھی تیرا غم زدہ مجبور نہیں ہے، اور تنگ آ کے جو مر جائے تو کچھ دور نہیں ہے۔ دل والے ہیں واقف میری بربادی دل سے، ہر چند کے یہ واقعہ مشہور نہیں ہے۔ اور ہوتا نہیں مانوس جو ہر شخص سے وحشت، یہ ہے کہ کما میز ہے مغرور نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو میں اشعار کے بارے میں سوچ رہا ہوں وہ ہمارے بھی دور دراز کے رشتہ دار بھی ہیں، پرویز شاہدی صاحب۔ ان کا جہاں تک تھوڑے دو چار شعر مجھے یاد ہے جو مجھے بہت بےحد پسند بھی ہیں۔ پرویز صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سنبل و نسری میرے ہیں، یہ صحن گلستاں میرا ہے، میں عزم نموئے گلشن ہوں، انعام بہاراں میرا ہے۔ میں فرق بتاؤں کس کس کو احساس کی جب توفیق نہیں، کیف غم دوراں میرا ہے، لطف غم جانا میرا ہے۔ اور احباب تباہی پر میرے مغموم نہ ہو ماتم نہ کرے، یہ نیچی نگاہیں میری ہیں، یہ زلف پریشاں میرا ہے۔ تو یہاں تک تو یادداشت نے ساتھ دیا۔ اب دیکھو میں سوچ رہا ہوں کہ اور کیا سناؤں، کیونکہ میں نے واقعتاً کوئی ایسی خاص تیاری نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی مجھے فراز صاحب یاد آ رہے ہیں۔ ان کا بلکہ ان کی غزل کی کئی شعر اسی میں سے سناؤں گا میں آپ کو کہ اس نے سکوت شب میں بھی اپنا پیام رکھ دیا، اس نے سکوت شب میں بھی اپنا پیام رکھ دیا، اور ہجر کی رات بام پر ماہ تمام رکھ دیا۔ آمد دوست کی نوید کوئے وفا میں گرم تھی، اور میں نے بھی ایک چراغ سا دل سر شام رکھ دیا۔ شدت تشنگی میں بھی، شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی رہی، اور اس نے جو پھیر لی نظر میں نے بھی جام رکھ دیا۔ اور اس نے نظر نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے، اس نے نظر نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے، میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا۔ پھر فرماتے فراز صاحب، دیکھو وہ میرے خواب تھے، دیکھو یہ میرے زخم ہیں، میں نے تو سب حساب جاں برسر عام رکھ دیا۔ آج کے لیے میں اتنا ہی ہے۔ میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اگر آپ لوگوں کی طرف سے ہمت افزائی ہوئی اور مجھے یہ پتہ چلا کہ کافی لوگوں نے دیکھا ہے اور پسند کیا ہے، تو میں یقیناً میرے پاس اور بھی کلام جو ہیں جن کو کہ میں اپنے پاس محفوظ کیا ہوا ہے میں آپ کو سناؤں گا۔ تو آپ ضرور اپنے تاثرات سے مجھے آگاہ کیجیے گا بذریعہ، اور مجھے کسی قسم کی گائیڈ لائن اگر آپ پرووائڈ کرنا چاہتے ہو تو بالکل کروائیے۔ تو انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ ملاقات ہوگی، اس وقت کے لیے خدا حافظ۔